اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 یا رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد فیضان خان آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام آپ ہفتے اور اتوار کی رات 12 سے 1 دیکھتے ہیں ARYQ TV پہ۔ پاکستان سمیت دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا جا رہا ہوں، سب لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور تمام لوگوں سے کہوں گا جو بابا صاحب سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو پروگرام میں بظاہری طور پہ ظاہر ہے کہ کالز کے اندر ہمارے سامنے نہیں رکھ سکتے، وہ ویسے بھی ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز، بابا صاحب کے فیس بک پہ پیج پہ بھی، اس پہ بھی لائک کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ ان میں سے جیسے کہ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ ملتے ہیں، ہم سے بھی کہتے ہیں بابا صاحب سے یہ معلوم کر لیجئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی ہے، تو اسی طریقے سے کوئی انسان یہ چاہے کہ میں بھی اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ میرے بالکل ایسا لگے کہ میں اللہ کے قریب ہوتا چلا جاؤں اور اپنی گناہوں سے معافی مانگتا چلا جاؤں، لیکن کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیا توبہ ہی رستہ ہے یا اور بھی کوئی طریقے ہیں؟ بابا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ضرور آج معلوم کریں گے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کون سے وہ راستے ہوتے ہیں، روحانیت کے حساب سے وہ ضرور بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں بابا صاحب؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ الحمدللہ بابا صاحب، بہت ساری دعائیں۔ یہ بہت سارے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جب فیض ملتا ہے ان کو، اور وہ نماز کی پابندی ماشاءاللہ سے ضرور رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے اللہ کا قرب حاصل کریں، جو بھی چاہتا ہے اور اللہ کے قریب ہوں، تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیے گا؟ ائمہ دین اس میں فرماتے ہیں کہ جو قرب الہی کا متلاشی ہو، تلاش ہو اس کو قرب الہی کی، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہونے کے بعد استغفار کی کثرت کرے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ، اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اپنا لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطا سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا رہے، مختلف قسم کے گناہ کرتا رہے، اور پھر وہ یہ چاہے کہ قرب الہی نصیب ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قرب الہی کے لیے اللہ، اس کے رسول کی اتباع جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ استغفار کے، اپنے گناہوں سے توبہ کے بعد، اور توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ مگر یہ کن لوگوں کو فضائل حاصل ہوتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو فضائل حاصل ہوتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ جو ہو گئے اس پہ ندامت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ یا مولا کریم، ان گناہوں سے تو معاف فرما، اور آئندہ ہم اس گناہ سے بس تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم کسی طرح گناہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسی سچی توبہ کرنے والے کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب گناہ نہیں کیا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر سچے دل سے اللہ، اس کے رسول کی اتباع میں لگ جائے، انشاءاللہ قرب الہی ایسا نصیب ہوگا کہ مزے ہی مزے ہو۔ سبحان اللہ بابا صاحب، کیا خوبصورت بات ہے۔ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ بابا صاحب نے جس طرح فرمایا اس پہ عمل کیجئے، اور پروگرام کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ ہم توفیق سے بات کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، نام؟ ایک ہارون کی امی کا نام ہے نسیم، اور دوسرا لڑکا جو ہے وہ ہے عثمان نام ہے زلیخا۔ جو عثمان ہے نا وہ پڑھتا نہیں ہے بالکل،
11वीं जमात में पढ़ने लगा। اور ہارون کا کیا مسئلہ ہے؟ ہارون کا بابا صاحب پوچھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہارون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دونوں کی آپ کی دوستی ہوئی ہوئی ہے، یہ بچے یعنی کہ اکٹھے رہتے ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ جی ہاں، بس ٹھیک ہے، جو عثمان ہے نا اس ٹھیک۔ نے ہم نے کروانا جو ہے عثمان سے تنگ ہے، مطلب کسی وجہ سے پڑھتا نہیں ہے، ہارون صحیح ہے۔ عثمان بہت پڑھتا نہیں ہے، جی جی پڑھتا نہیں، ٹھیک ہے۔ جی بہتر، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں ARYQ ٹی وی پہ۔ میں یہ کہوں گا جب بھی کال کیجئے تو ٹی وی کا والیوم میوٹ رکھیے، اس کو بند رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے اس بارے میں ذرا معلومات۔ نام پہلے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام چاہیے۔ میرا نام محمد شہباز ہے، والدہ کا نام رضیہ خاتون۔ جی شہباز بھائی۔ اچھا حضرت، مجھے یہ پوچھنا تھا، اصل میں میرے ساتھ بڑا پرابلم رہتا ہے۔ ایک تو مالی طور پہ بڑی جو ہے میرے ساتھ بڑی تنگی چل رہی ہے۔ جی جی کوشش بہت کرتا ہوں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے کہیں سے کچھ مل نہیں رہا، مقصد کوئی رزلٹ نہیں آ رضیہ، رہا۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے، بابا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مالی طور پہ بھی پریشانی ہے اور ہر جگہ ناکامی ہو جاتی ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، عبد القدوس۔ جی 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 میں بابا صاحب سے بات کر رہی تھی، میرا تھوڑا مسئلہ ہے، میں باہر جانا چاہتا ہوں، بچے بھی قدوس بھائی، عبد القدوس بھائی، عبد القدوس بھائی اپنی والدہ کا نام بتائیے گا۔ انصر جان۔ کیا نام ہے؟ والدہ کا نام ہے انصر جان۔ انصر جان۔ سر جان، جی فرمائیے۔ باہر جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ٹی وی کا والیوم بھی آن رکھا ہوا تھا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی جی بابا صاحب سے بالکل بات ہوگی، مسئلہ آپ کا ہے تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام چاہیے۔ نہیں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ سے سارا ملوانا تھا۔ جی جی، جس کا استخارہ ہے تو نام چاہیے اس میں۔ سائرہ۔ بہن کا نام ہے فاخرہ یاسین۔ جی فاخرہ یاسین۔ فاطمہ یاسین، اور والدہ کا نام؟ مریم مائی۔ مریم مائی۔ جی فرمائیے۔ فاطمہ یاسمین ہے یا لڑکے کا یاسین نام ہے؟ ہے بشیر احمد۔ آپ دیکھیں میری بات، آپ کے مسئلہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا رشتے کا استخارہ ہے، اچھا وہ صحیح نہیں آ رہا۔ تو اچھا بشیر احمد۔ جی بشیر احمد کی والدہ کا نام زرینہ بی بی۔ کیا نام ہے؟ زرینہ بی بی۔ زرینہ۔ اچھا اور لڑکی کا نام آپ نے فاطمہ یاسمین بتایا یا یاسین؟ فاخرہ۔ فاخرہ ہے بھائی۔ فاخرہ کی والدہ؟ سائرہ۔ مریم۔ 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 اچھا تو یہ سائرہ کون تھی؟ یہ خود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ ٹی وی کا والیوم بند کروا دیں، لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ پہلے ہی بتا رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ ہیلو، میرا یہ مسئلہ، میرا کاروبار اچھا نہیں ہو رہا۔ نہیں نام بتائیے پہلے۔ فہد علی۔ کیا نام ہے؟ فہد علی۔ فہد اور علی۔ والدہ کا؟ جی فردوس۔ فردوس۔ بہت شکریہ میرے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے ان کا کوئی بھی۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کال کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے کہ دیکھیے آپ اپنا مسئلہ بہت تحمل کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ بتائیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کال لگتی ہے تو ذرا دلچسپی کے ساتھ اپنا مسئلہ بتائیے، کیونکہ بہت ساری پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام، تو جیسے آپ نے کال کی فہد نام بتایا تو بہت آہستگی سے آپ نے کہہ دیا اس کو۔ کوشش یہ کیجئے تاکہ آپ کی آواز بالکل واضح ہو، نام بابا صاحب تک صحیح پہنچے، ورنہ کوئی نہ کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ آپ نے نام صحیح نہیں لکھا۔ کوشش یہ کیے تھوڑا واضح کر دیے، یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، میرا نام زرینہ ہے، میرے ہسبینڈ کا نام جمیل احمد ہے۔ بشیر احمد؟ جمیل احمد۔ ضمیر ہے۔ جمیل احمد۔ اچھا، اور والدہ ان کی؟
خدیجہ نام ہے ان کی امی کا. جی جی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہے PhD. جی جی اور وہ جی بہت کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی. وہ باہر تھے لیکن وہ واپس آ گئے ہیں, لیکن وہ ابھی بہت کوشش کر رہے ہیں اور جس نوکری کے لیے بھی مطلب کر رہے ہیں جتنا وہ پڑھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو نہیں مل رہا. اچھا اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون موجود ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. قبلہ محترم جناب اقبال باوا صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میرا نام صدف ہے اور میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. ماما کا نام رزینت بیگم ہے. نہیں بیٹا, پہلے بھائی کا نام بتائیے. ماما کا نام رزینت بیگم ہے اور بھائی کا نام محمد فیصل ہے. فیصل کی والدہ کیا زینت بیگم ہے؟ رزینت بیگم, RAZEENAT. رزینت اچھا بیگم. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام صدف ہے اور میرے بارے میں پوچھنا تھا. بھائی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. اللہ بھائی کو صحیح رکھے, صحت دے. اور تمہیں کیا ہوا بیٹا؟ میں پڑھائی کرتی ہوں تو پڑھائی میں مطلب دل نہیں لگتا. اور وہ کون سی کلاس میں ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں. اچھا دل نہیں لگ رہا. سیکنڈ ایئر میں تو بہت دل لگانا چاہیے, دل لگائیں. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. باوا صاحب سے السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بات کر رہا ہوں. جی فیصل صاحب. میں پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے اس کے بارے میں, کچھ پرابلم وغیرہ تھی. والدہ کا نام بتا دیجئے. عابدہ محمود نام ہے والدہ کا. عابدہ میں. جی فرمائیے, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ہیلتھ ایشوز ہیں مجھے بھی اور مسز کو بھی. آپ کو اچھا کیا پرابلم ہے بیماری میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہیلتھ کے ایشوز جو آپ؟ مطلب تھوڑا سا مجھے جس طرح مطلب انڈائگنوس ٹائپ بیماری ہے, مطلب ڈاکٹرز کو پتہ نہیں لگتا, لیکن مجھے چیسٹ پین ہو رہا ہوتا ہے, مسز کو بونز میں پین ہے. وائف کا نام بتا. اچھا بھابھی کا نام بتا دیجیے اور ساس کا. فاطمہ تو زہرا نام ہے. جی جی. کا. اچھا مسز کا. اور ان کی والدہ؟ ان کا کومل نام ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بالکل بتائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا. خواتین و حضرات, ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید تمام دیکھنے والوں چاہنے والوں کو. پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. جناب یہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں, اس کو میوٹ رکھا کریں. ایک کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. یقیناً لائن پہ ہیں, آواز پہنچ نہیں رہی ہے, انشاءاللہ پہنچ جائے گی. ایک دفعہ پھر کوشش کیجئے. ہیلو. جی السلام علیکم. لائن پہ بالکل. جی ہیلو. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال سے. آپ لائن پہ تھے بھی, کوشش بھی آپ نے کی. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے, دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے, کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. نام؟ میرا نام اسرار احمد. اسرار بھائی, والدہ کا نام چاہیے. اصغری خانم. کیا نام ہے؟ اصغری خانم. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ سر میں اگر یہاں کے حالات ٹھیک نہیں, اگر میں کسی یورپ کنٹری کے لیے اپلائی کروں تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا اور مجھے ویزا مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, باوا صاحب وظائف بتائیں گے, جو بھی طریقہ بتائیں اس پہ پابندی رکھیے گا نماز کے ساتھ ساتھ. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں لڑکا نے بات کری, میری طبیعت صحیح نہیں رہی. اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو صحت دے. آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام؟ میرا نام مراد خاتون ہے, میری ماں کا نام زلیخا ہے. زلیخا. وہ تو زلیخا فوت ہو گئی, میں تو اسی کی بیٹی ہوں مراد خاتون. میری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. میری 50 سال عمر ہے. کبھی میرے مینسس آتے ہیں, کبھی نہیں آتے ہیں, کبھی وہ چھوڑ جاتے ہیں, دماغ چلتا ہے, سارے جسم میں چبھن ہوتی ہے, ہاتھ پیر میں ساڑا ہوتا ہے. ہمارے بیٹے کی شادی کی ہے, وہ ایک مرتبہ
टूट गई, दूसरी मर्तबा भी टूट गई। बाबा साहब दुआ दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल को हल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स करने का। चलते हैं जवाबात की तरफ और देखते हैं बाबा साहब क्या फरमाते हैं। जी बाबा साहब क्या फरमाएं? उस्मान बिन जुलेखा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि पढ़ता नहीं है, पढ़ाई की तरफ इसकी तवज्जो नहीं है, और हारून बिन नसीम के साथ इसकी शायद आप फरमा रही थी दोस्ती है, आना जाना बैठना उठना है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। अल्लाह तबारक ताला करम फरमाए। या अलीमु या अल्लाहु 150 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, पानी पे दम करके इसको पिलाएं, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। और उस्मान से दोस्ती है, दूसरे लोगों से दोस्ती है, उस पर ज़रूर तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद शहबाज बिन रज़िया मेरे भाई आपने फरमाया कि मुआशी बड़ी परेशानियाँ हैं, अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवाएँ, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह असरात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल कुद्दूस बिन अंसर जान मेरे भाई आपने बाहर जाने के मुतालिक पूछा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से आपका सफ़र करना बेहतर रहेगा, अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब फरमाए। 277 मरतबा इशा के बाद अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़ें, पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। फ़ाखरा बिनते मरियम और बशीर अहमद बिन जरीना के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता मुनासिब है, दुनियावी तौर पर दोनों तरफ से मुतमईन हो जाएं, रिश्ता करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। फ़हद अली बिन फिरदौस मेरे भाई आपने फरमाया कोई काम नहीं होते, अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े करम फरमाए। इल्मुल आदात के तहत गंदे असरात हैं, ख़त लिख कर तावीज़ात भी ज़रूर मंगवाइएगा। इसके साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह ताला। ज़रीना मेरी बहन आपने ज़मीर अहमद बिन खदीजा के मुतालिक पूछा है कि डॉक्टर हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं हो रही, अल्लाह तबारक ताला इनको कामयाब फरमाए। आमीन। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इनका सफ़र नहीं है, इनको बोलें जहाँ हैं उसी जगह पर कोशिशें करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह वहीं कामयाबी नसीब होगी। और या बासितु या अल्लाहु 1050 मरतबा इशा के बाद पढ़कर अपने लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद फैसल बिन रजीनत बेगम मेरी बहन सदफ आपने भाई के लिए पूछा कि बीमार हैं और आपने अपनी पढ़ाई के मुतालिक पूछा है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह करम होगा। और तावीज़ भी ख़त के ज़रिए नज़र बद के लिए मंगवा लें, पहन लीजिएगा, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। फैसल बिन आबिदा महमूद और फ़ातिमा ज़हरा बिन कोमल के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है कि दोनों ही बीमार रहते हैं, कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो पाती। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से मेरे भाई दोनों के ऊपर जादू के मामलात हैं, अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाए। आमीन। सूरह नास हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें, इसको पिएँ, ख़त के ज़रिए तावीज़ात ज़रूर मंगवाएँ, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ये जादू के असरात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसरार अहमद बिन असगरी खानम मेरे भाई आपने फरमाया सऊदी अरब में हैं, यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाब फरमाए। मेरे हिसाब से कोशिश आपको करनी चाहिए। हिसाब मेरा बेहतर इसलिए नहीं आ रहा कि इल्मुल आदात का जो हिसाब है वो बेहतर आपके सफ़र के लिए नहीं आ रहा, मगर इस वक्त सऊदी अरब के हालात जो हैं वो तकरीबन लोग जानते हैं कि वहाँ कुछ मुश्किलात हैं अजनबियों के लिए। तो अल्लाह तबारक ताला आपके हक़ में बेहतरी फरमाए, आप ज़रूर कोशिश करें। वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ 462 मरतबा 462 मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़ें, पढ़ने के बाद दुआ करें और कोशिशें जारी रखें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। मुराद खातून बिन जुलेखा मेरी बहन आपने जो अपने मुतालिक पूछा, अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से आपके ऊपर गंदे असरात हैं। आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें और सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें। दोनों पढ़ने के बाद पानी पे दम करके पिएँ, अल्लाह के अता से करम होगा। और आखिर में एड्रेस हमारा स्क्रीन पे मौजूद होता है, फ़ोन नंबर्स भी होते हैं, एड्रेस भी होता है, उस पर
خط لکھ کر یا فون کر کے اپنا ایڈریس ضرور لکھوائیے گا. انشاءاللہ جو آپ نے مسئلہ ہمیں بتایا ہے اس کے لیے تعویذات بھیج دیں گے. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بابا صاحب مسلسل ایڈریس چل رہا ہے ماشاءاللہ، پہلے ہی سے چل رہا ہے ایڈریس. آپ لوگ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایڈریس اس وقت آن ایئر ہوا ہوا ہے. ویب سائٹ، ای میل ایڈریس، فون نمبرز سب شروع سے ہی آپ لوگوں کے مگر سامنے. پھر بھی بہت شکایتیں ہوتی ہیں ہمارے ویورز کو جو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی دیر آیا نکل گئے. بھائی اتنی دیر تو لگا رہتا ہے پھر بھی لکھتے نہیں. مسلسل میرے ہی سامنے آپ لوگ یہ یقین مانیے سامنے رکھا ہوا ہے مانیٹر، تو اس پہ ہی نظر آ جاتا ہے کہ اتنی دیر سے یہ چل رہا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نہیں چل رہا ہو تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ پائے. لکھ نہیں پائے اس لیے کہ کاپی پینسل ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ پروگرام ہی اینڈ ہو جاتا ہے. گھنٹے 1 گھنٹے کا پروگرام میں آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ، تو یہ نہیں کہیے گا خدا رہا. یہ تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا، آخر میں چلتا ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ پروگرام کے شروع سے یا بیچ سے چلتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے تو ضرور لکھ لیا کریں. السلام علیکم. ہیلو. جی جی ہیلو جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ساغر سے بات کر رہا ہوں جناب. فرید احمد. کیا نام ہے؟ صغیر احمد. جی فرید احمد. فرید احمد. والدہ؟ مجھے اپنی بیٹی کے لیے مسئلہ معلوم کرنا ہے. بیٹی کا نام اور ان کی والدہ؟ جی بیٹی کا نام ہے رمشا. رمشا فرید. جی ہاں. والدہ کا نام ہے خالدہ. جی جی ان کے رشتے کے سلسلے میں معلوم کرنا ہے کہ جہاں سے ان کے رشتے آ رہے ہیں وہاں رشتہ طے کر دیں. نام لڑکے کا اور ان کی والدہ کا؟ لڑکے کا نام ہے امجد. امجد. جی. والدہ؟ اور والدہ کا نام ہے جناب. جی 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 میں بتاتا ہوں آپ کو. جی امجد کی والدہ. جی جی امجد کی والدہ کا نام بتا رہا ہوں. اچھا. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں فرید بھائی؟ کچھ کہہ ہی نہیں رہا میں تو آپ کے سامنے. سانگڑ. جی سانگڑ سے. نہیں پتہ لگ رہا؟ وہاں سونے کا لاسٹ 2 سیکنڈ ہے آپ کے پاس پلیز. جی خورشید. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہم نے یہ چاہا کہ آپ کا مسئلہ ضرور لے لیں. کوئی ناراضگی کسی کو بھی جو لوگ دیکھ رہے ہوں کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں بالکل واضح طور پہ آپ کی لائن ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں وہ مسئلہ ضرور سنا جائے. السلام علیکم. اوہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، جو دیکھ رہا ہے بند کر دیں ٹی وی کو. وعلیکم السلام. سر میری سسٹر ہیں. نام؟ میری سسٹر ہیں علیشا. علیشا. ان کی صحت نہیں بنتی، وہ اتنا کچھ کھاتی ہیں. آپ کا چیک کریں کہ کتنی کچھ یاد نہیں ہوا. ان کی والدہ کا نام ہے دلارا. ستارہ؟ نہیں دلارا. دلدارا. اور مسئلہ بہت ہے، ان کی صحت نہیں بنی. ان کی بیٹی بھی ایسی ہے، دیکھیے کتنی کچھ یاد نہیں ہوا. بتا دیجیے گا. علیشا دل آرا نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شوکت حسین ہے. شوکت بھائی. والدہ کا نام؟ نذیر بیگم. فرمائیے. اور میں اپنے کام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا؟ کہ میرے لیے کون سا کام اچھا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں دکان کرنا چاہتا ہوں. میرے لیے کھانے پینے کا کام ٹھیک رہے گا یا کوئی اور؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹی وی کا والیوم آپ نے کیوں آن رکھا ہوا ہے؟ بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون ہے کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹے سے بول رہا ہوں جی. نام؟ یہ اقبال بابا صاحب کا پروگرام ہے نا؟ جی بابا صاحب کا پروگرام ہے. اگر آپ کا مسئلہ تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام جلدی بتا دیجئے. میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، اس کا نام ہے شمیمہ. سلیمہ. اور اس کی ماں کا نام ہے حسین بی بی. اچھا حسین بی بی. فرمائیے. اور میرا بھی مسئلہ یہ ہے، میری کوئی 2 سال پہلے چوری ہوئی تھی. تو میرا نام ہے محمد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. چوری کو 2 سال کا بہت شکریہ ہو گیا. آپ بابا صاحب نے کہا 2 سال ہو گئے چوری ہوئے، اس کا حساب بابا صاحب نے منع کیا. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے شوہر کا مسئلہ پوچھنا تھا. نام چاہیے آپ کے ہسبینڈ کا اور ساس کا؟ ہسبینڈ کا نام عمران ہے اور ان کی امی کا نام ہے ثروت سلطانہ. عمران اور ثروت سلطانہ.
जी अच्छा, इनके फरमाइए। माली हालात बेहतर नहीं है और ये कुछ भी करते हैं तो वो इनके बरक्स कुछ गलत ही हो जाता है। क्या करते हैं क्या वैसे? काम करते हैं? ये कंपनी में काम करते हैं, इनकी बिल्कुल माली हालात सही नहीं है। क्या करते हैं? कंपनी में काम। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर रज़वा बनाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे कौन कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं। बाबा साहब से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं देखें, मैं एक बात बताऊं, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी हमें नहीं आ रही है। अगर मेरी आ रही है थोड़ा ऊंचा बोलिए, लाउड बोलिए और दूसरी जगह पे आ जाइए। अच्छा, वो ना मेरा बेटा है सदुल्ला, तो वो ना पढ़ाई का जरा सा दिल नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। मैं क्या, मेरा बेटा है सदुल्ला, उसका पढ़ाई में जरा सा भी आप मेरी उसका बहन नाम तो तहम्मुल से नाम तो बता मेरी दीजिए बहन। बेटे का। असदुल्ला। असदुल्ला। अब देखिए अच्छी बात हो गई। और वालदा का नाम? सॉरी, बहुत परेशान रहती है। आप परेशान रहती हैं, हम परेशान हो रहे। वालदा का नाम बताइए। नहीं, मेरा नाम दूसरा है। आपका ही नाम तो नहीं आ रहा। मेरा नाम दूसरा है, मैं ही हूँ। लुबना। बुशरा। बुशरा। मैं क्या बताऊं आपको, आप ये रिकॉर्डिंग देखिएगा कि आपकी आवाज़ हमें आ ही नहीं रही थी सही से, ठीक है ना। अच्छा, क्या हो गया बेटे को आपको? लाइन ड्रॉप हो गई। ठीक है, बाबा साहब बताएंगे, बीमारी का शायद कोई मसला बता रही थी। एक और कॉलर की जानिब चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ लाइन में कहीं कहीं। मैं ज़रूर कहूँगा कंट्रोल रूम से कि अगर आपको आवाज़ सही आ रही हो जिस मसले की, तो उसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, मुझे बता दिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो कि अगर मुझ तक आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही तो मुझे अगर MCR से अगर बता दिया जाएगा तो वो भी हम नोट कर लेंगे, ताकि आसानी और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कभी कभार हो जाता है, लाइव प्रोग्राम है, इसमें कहीं कहीं लाइन में कुछ ख़राबी कभी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करी? जी मैं सुंबल बात कर रही हूँ और मेरी वालदा का नाम शाहीन है। शहरीन सुंबल जी। शाहीन मेरी वालदा का नाम है और मुझे शाहीन है। 6-7 माह पहले मेरी एंगेजमेंट हुई थी और वो टूट गई है किसी वजह से। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब तो दूसरी जगह पे इंशाल्लाह दुआ करें ना बाबा साहब। हाँ जी, यही बस पूछना है कि आगे से मतलब कब तक है, और वालदा बड़ी परेशान रहती है। ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर रज़वा बनाए। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे कौन और कहाँ से। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, पहले यहाँ पे लेंगे एक वक्फ़ा। हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। हम तमाम देखने वाले चाहने वालों को एक दफ़ा फिर बता दूं, ये लास्ट सेगमेंट है। इसका मतलब ये होता है वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स जो स्क्रीन पर मौजूद है इसको नोट कर लीजिए। बाबा साहब का फेसबुक पेज है इकबाल बावा ARYQTV, इकबाल बावा ARYQTV फेसबुक पेज है, इस पर आप लोग रुजू कर सकते हैं। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, नादिया। नादिया। वालदा? भाई मेरा ना मियाँ का मसला है भाई। मियाँ का नाम जल्दी से, मियाँ का नाम और सास का नाम। भाई उनका नाम जाहिद है, साहिद। नाम नसरीन भी है जी फरमाइए। तो भाई उनके साथ ना मसला, आज से 3-4 महीने पीछे ना भाई हमारा काम बिल्कुल सही था, हमारे पास अपनी गाड़ी थी। अल्लाह बेहतर रज़वा बनाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला बेहतर रज़वा से लेके अब तक ना भाई कोई काम नहीं चल रहा। अल्लाह ताला बेहतर रज़वा बनाए। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अगर आपका मसला है, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम। जी जी, बेटी का मसला है जी, सबिया खानम है, उसकी वालदा का नाम है परवीन अख्तर। फरमाइए फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम खूबसूरत। उनके रिश्ते का मामले है जी, वो कोई पता नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला बेहतर रज़वा बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन जिन लोगों ने इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो लोग ज़ाहिर ज़रूर देख रहे होंगे जिन्होंने टीवी का वॉल्यूम ऑन रखा। नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल कीजिए तो कोशिश कीजिएगा टीवी का वॉल्यूम, जो भी हज़रात किसी भी चैनल पे, किसी भी जगह पे कोई भी लाइव प्रोग्राम हो, उसके अंदर हमेशा याद रखिए कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, म्यूट कर दिया करें। जिस जगह पर आपका कॉल करना हो, कोई भी रब्ता करना हो, तो उस वक्त टीवी का वॉल्यूम नहीं खोलना चाहिए। बिलखुसूस रूहानी दुनिया में ख़ास तौर पर नमाज की पाबंदी ज़रूर रखिए। वेबसाइट, ईमेल एड्रेस सामने स्क्रीन पे मौजूद है। जी बाबा साहब। फ़रीद मेरे भाई, आपने रिमशा बिनते खालिदा और अमजद बिन खुर्शीद के मुतालिक जो रिश्ते का पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के तहत रिश्ता मुनासिब है। अल्लाह तबारक ताला दोनों के हक़ में बेहतरी फरमाए, आमीन।
علیشہ بنت دل آرا کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے ذکر للعالمین تک ان 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہوگی. اور خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیں. بے شک بالکل درست ہے. شوکت حسین بن نذیر بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کھانے پکانے کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہوتی، بعض لوگ چھوٹے پیمانے پہ شروع کرتے ہیں، بعض ہوٹل بنانا چاہتے ہیں. تو کھانے کا کام یوں تو حساب میں میرے الحمدللہ اچھا آ رہا ہے کہ آپ اس کام کو کریں گے، اللہ کی عطا سے کامیابی ہوگی. مگر یہ ذہن میں رکھیں ہر شخص جس کام میں اس کو مہارت ہو وہ کام کرنا اس کے لیے بڑا مناسب ہوتا ہے. اور اسی کے لیے استخارہ کروانا چاہیے کہ جس فیلڈ میں انسان پڑھتا لکھتا ہے، جیسے پڑھائی کے متعلق ہے کہ جس فیلڈ میں پڑھائی کی گئی ہے، ڈاکٹری کے لیے کی ہے، انجینئرنگ کے لیے کی، تو اسی فیلڈ کو چوز کریں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. باقی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے. بہتر. سلیمہ بنت حسین بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت دے. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. عمران بن ثروت سلطانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، کمپنی میں کام کرتے ہیں اور بڑے پریشان رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ قلبی سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اسد اللہ بن بشرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ایک بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بچے کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اسد اللہ پہ دم کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سنبل بنت شاہین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، اب رشتہ نہیں آ رہا. علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 142 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. زاہد بن نسرین کے متعلق جو نادیہ آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے کام نہیں ہو پاتے، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے. علم العادات کے تحت نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ سبیہ تعالیٰ. خانم بن پروین اختر کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. سبیہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 115 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رشتہ آ جائے گا. اور خط کے ذریعے چاہیں تو رشتے کا تعویذ بھی منگوا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل درست ہے. یہ پروگرام کل رات 12 سے 1 تک آپ لوگ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے. تو ضرور زندگی بخیر آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. آئیے ہم سب مل کے دعا میں شامل ہوتے ہیں. بابا صاحب دعا فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. آمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے رب کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین. یا اللہ
ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، آمین، یا اللہ حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، آمین، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مسلمان دنیا بھر میں کہیں بھی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، رب کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین، یا اللہ جن بیماروں کا کوئی کرنے والا نہیں مولا کریم ان کو نیک اچھے اسباب مہیا فرما، آمین، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، آمین، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما، آمین، اے رب کریم حج کا موسم آ چکا ہے، حجاج کرام سفر مدینہ بعض کر چکے ہیں، بعض تیاری کر رہے ہیں، اے رب کریم ہمارا نام بھی حج کرنے والوں میں لکھ دے مولا کریم، ہمیں بھی حج کی سعادت جلد نصیب فرما دے رب آمین، کریم، آمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں مدینہ طیبہ کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرما، آمین، بار بار مکہ مکرمہ میں زمزم پینے کی سعادت نصیب فرما، آمین، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، آمین، اے رب کریم اس کی اندرونی اور بیرونی سازش کرنے والوں لوگوں سے محفوظ فرما، رب کریم ان سے حفاظت فرما، ثم آمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد اللہ 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 یا رحمان